بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وقال الحق سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سامعین مکرم، گزشتہ مجلس میں ہم نے وراثت اور علم وراثت کے احکام اور مسائل کے متعلق گفتگو کی تھی۔ جس گفتگو کو ہم نے 7 نکات کی روشنی میں پیش کیا تھا، وراثت کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر جو نظام وراثت تھا عربوں کے ہاں، پھر یہودیت اور عیسائیت کا نظام وراثت کیا تھا، اور اسلام نے ایک مثالی نظام وراثت کون سا متعارف کروایا، اور ساتھ ہی ہم نے اسلامی نظام وراثت کی حکمتوں کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم وراثت کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق ترغیبی کلمات امت کو پیش کیے ہیں، ان کو سنانے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی ہم 7 نکات کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ جن 7 نکات میں سے پہلا نکتہ وراثت کے ارکان کون سے ہیں، پھر وراثت کی شروط کیا ہیں، اور تیسرا نکتہ وراثت کے اسباب کیا ہیں، اور چوتھا نکتہ وراثت کے موانع کیا ہیں، یعنی کون سے ایسے حالات ہیں کہ انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پانچواں نکتہ شریعت نے وراثت کا حقدار کس کو بنایا ہے، یہ حصے کن لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور چھٹا نکتہ کہ اگر ورثاء کو وراثت سے محروم کیا جائے تو اس کا انجام کتنا برا ہے، اور 7واں نکتہ وراثت کی تقسیم کے متعلق معاشرے کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے تاکہ انسان بچ سکے۔ تو ہم اسی ترتیب سے آج ان 7 نکات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نکتہ وراثت کے ارکان۔ وراثت کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں۔ اگر ان تینوں ارکان میں سے کوئی بھی ایک رکن معدوم ہو جائے تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ 3 ارکان کون سے ہیں؟ مورث، وارث
اور ارث۔ یہ مورث کون ہوتا ہے اور وارث کون ہوتا ہے اور ارث کسے کہتے ہیں؟ مورث وہ شخص ہوتا ہے جو فوت ہو گیا، جس کی آگے وراثت تقسیم ہوگی، اور سادہ مفہوم وارث کا یہ ہے جو وراثت لینے والا ہے، اور ارث کا مفہوم یہ ہے میراث اور ترکہ، جو وہ مال و دولت یا جائیداد چھوڑ کے گیا ہے جس کی تقسیم کی جائے گی۔ تفصیل یہ ہے، وراثت کے ارکان میں سے پہلا رکن مورث ہے، وہ شخص جو فوت ہو گیا، اس کی وفات حقیقی ہو یا حکمی ہو یا تقدیری ہو، اور وہ اپنے بعد کوئی مال چھوڑ کر گیا ہے، وہ مال و زر کی شکل میں ہو یا جائیداد کی شکل میں ہو یا حقوق کی شکل میں ہو۔ آپ نے 3 لفظ سنے کہ اس کی موت حقیقی ہو یا حکمی ہو یا تقدیری ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقی موت سے مراد یہ ہے جس کا ثبوت مشاہدے پر مبنی ہو، شہرت پر مبنی ہو، 2 عادل گواہ اس کی گواہی دے دیں، کسی بھی معتبر طریقے سے اس کی موت کی اطلاع انسان کو ملے۔ اب مشاہدہ کیا ہے؟ ایک شخص نے دیکھا ہے کہ ایک انسان فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دیا گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے، اس کی تکفین و تدفین ہوئی ہے، تو یہ حقیقی وفات ہے اور حقیقی موت ہے کہ واقعتاً وہ شخص فوت ہو گیا ہے جس کی آگے وراثت تقسیم ہو گیا۔ اور حکمی وفات سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص لاپتہ ہو گیا جس کو مفقود کہا جاتا ہے۔ شریعت بھی کہتی ہے 1 سال انتظار کیا جائے مفقود کا۔ عدالت یا قاضی یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اب اسے مردہ متصور کیا جائے، اس کی جائیداد بھی تقسیم ہوگی اور اس کی بیوی بھی آگے نکاح کر سکے گی۔ تقدیری موت سے کیا مراد ہے؟ تقدیری موت سے مراد یہ ہے کہ ایسا جنین کہتے ہیں جو شکم مادر میں بچہ ہو، ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس میں روح پھونکی جا چکی ہے، لیکن اس کی ماں پر کسی نے ایسی زیادتی کی جس کے نتیجے میں وہ بچہ رحم مادر سے جدا ہو کر فوت شدہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی میت، اس کی موت اس انداز سے بھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ فوت ہو گیا۔ اب یہ جو اس کو ملنا تھا اس کی وراثت کا مسئلہ بھی شریعت نے باقی رکھا ہے۔ اور یہاں رک کر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ وراثت کے مسائل میں اسلام نے کس قدر گہرائی اور ڈیپتھ میں جا کے انسانیت کی رہنمائی کی ہے کہ انسان کا تصور اور سوچ بھی وہاں تک سفر نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مورث جس شخص کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، جو وارث بنانے والا ہے، فوت ہو گیا ہے، کیا وہ اپنی زندگی میں بھی وراثت کو تقسیم کر سکتا ہے؟ یہ عموماً سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو یاد رہنا چاہیے کوئی بھی مومن اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کا مجاز نہیں، بلکہ بعض علماء نے، جن میں سے شیخ محمد بن صالح العثیمین بھی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا یہ بے وقوفی اور حماقت کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے کہہ دی، جبکہ معاشرے میں دسیوں ایسے افراد موجود ہیں
جو زندگی میں ہی وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا پہلا رکن یہ ہے مورث کی موت، جس کا ابھی تک تحقق نہیں ہوا۔ جب تک اس وراثت کے مالک کی زندگی ہے اس وقت تک کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ مالک ہے۔ وراثت کی تقسیم تو مورث کی وفات کے بعد ہوتی ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے یہ رکن ہی پورا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں قرآن مجید نے جو اصول دیا ہے وہ ما ملکہ کا اصول نہیں دیا کہ جس کا وہ مالک ہے اس کو تقسیم کر دے، بلکہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ کے الفاظ ہیں۔ جو چھوڑ کے گیا ہے، ابھی تو اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو کیسے تقسیم ہوگی؟ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، والدین جو چھوڑ کے گئے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ زندگی میں اگر جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کا نقصان یہ ہے، آپ نے تو زندگی میں ہی اپنے 4 سے 6 بچوں میں وراثت تقسیم کر دی، ان میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا تو جائیداد مال و زر جو اس کو وراثت ملنی تھی اگر اس کا باپ یا والدہ فوت ہوتی تو وہ تو پہلے ہی لے چکا تھا، حالانکہ اس کا حقدار ہی نہیں تھا۔ اگر یہ پہلے فوت ہو جاتا اور پھر ان کے والد اور والدہ فوت ہوتی تو بھائیوں کو جو حصہ ملنا تھا اور وہ یہ لے کے فوت ہو چکا ہے تو بھائیوں کے حصوں سے بھی اس نے حصہ لے لیا، اور وہ خود تو مستحق بنتا ہی نہیں ہے وراثت کا کیونکہ ابھی ان کے والدین زندہ ہیں۔ اس کا ایک چوتھا نقصان بھی ہے، اگر کوئی زندگی میں جائیداد کو تقسیم کر دیتا ہے، 4 سے 6 اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس نے وراثت کو تقسیم کر دیا ہے، اللہ نے اسے بعد میں ایک بچہ دے دیا ہے، تو بچہ جائیداد یا مال و زر کی وراثت کس سے لے گا؟ وراثت تو تقسیم ہو چکی، گویا کہ اسے محروم کیا جائے گا۔ اس کا ایک 5واں جواب بھی ہے جو یاد رہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی دی ہے، ان ارد الى ارذل العمر، بڑھاپے کی زندگی محتاجی کی زندگی ہوتی ہے، الا من رحم ربی، یہی شخص جو زندگی میں ہی وراثت کو تقسیم کر بیٹھا ہے اسے بڑھاپے، بیماری اور اسی طرح محتاجی کے ایام دیکھنے پڑتے ہیں، اور اس بیماری کے علاج معالجے کے لیے اسے ہزاروں اور لاکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو کہاں سے لے گا؟ جو خود مالک ہے اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کر چکا ہے اب وہ کس کے گھر جائے گا؟ کیا شورٹی ہے کہ کون اس کا علاج کروائے گا؟ اور زندگی میں ہی وراثت کو تقسیم کرنے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ماں باپ میں سے ہی کوئی پہلے فوت ہوگا، اولاد نہیں فوت ہوگی، کیونکہ اولاد تو تبھی وارث بنے گی جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، بس اوقات اولاد پہلے چلی جاتی ہے۔ اس لیے زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنے کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے، اس میں شرعاً اور اخلاقاً بہت ساری ایسی قباحتیں موجود ہیں، اس لیے زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ ہاں بعض علماء نے اس مخمصے کا حل نکالا ہے، سبیل یہ نکالی ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کی اولاد اس کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں شرعی اصولوں کی پابندی نہیں کرے گی، تو اسے چاہیے
اس کا حل یہ نکالے، وہ کسی بھی معتبر انسان، ریلائبل انسان کے نام مختار خاص بنا دے، 2 گواہوں کی موجودگی میں وصیت لکھ دے کہ میری وفات کے بعد جائیداد کو شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں تقسیم کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے ایک وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی نقل کی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دونوں نے وصیت کی، اے میرے بیٹو، اللہ ذو الجلال نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، تم زندگی کی آخری رمق تک اس دین کو نہ چھوڑنا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ شریعت نے وراثت کی تقسیم سے جہاں منع کیا ہے، وہاں یہ گنجائش دی ہے کہ آپ زندگی میں اپنی اولاد کو بطور گفٹ، ہدیہ اور تحفہ 2 شرطوں کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ آپ اگر اپنی اولاد کو گفٹ یا تحفہ یا ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک کو اس گفٹ کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ ساری اولاد کو یہ گفٹ، یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ گفٹ یا ہدیہ اور تحفہ زندگی میں چونکہ آپ دے رہے ہیں تو وراثت کا اصول تو یہ ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹے کے اگر 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے، لیکن اگر آپ گفٹ دیتے ہیں اولاد کو تو پھر بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سنن النسائی کی روایت ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان امه ابنة رواحہ سألت اباہ بعض الموهبة من ماله لابنها۔ نعمان بن بشیر کی والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ ان کے بیٹے نعمان کو وہ کوئی تحفہ دیں۔ فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، 1 سال تک وہ ٹال مٹول کرتے رہے، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ، پھر سال کے بعد انہوں نے یعنی بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور گفٹ، بطور ہدیہ اور تحفے کے دے دیا۔ اس پر سیدہ عمرہ بنت رواحہ جو نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تحفہ تو دے دیا لیکن میں راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بنائیں گے۔ سیدنا بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ مجھ سے پہلے تو جھگڑتی رہی کہ اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ دیں، اب میں نے گفٹ دے دیا ہے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا، یا بشیر الک ولد سوا ھذا، بشیر یہ بات تو بتاؤ کیا اس نعمان کے علاوہ بھی آپ کی اولاد ہے؟ قال نعم، کہا جی ہاں، ان کی بہن ابیہ تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلا سوال کر دیا،
अफ़कुल्लुहुम वहब्त लहुम मिस्ल अल्लज़ी वहब्त लिब्निक हाज़ा, जो ज़मीन का टुकड़ा तुमने अपने इस बेटे को दिया है, क्या बकिया औलाद को भी ऐसे ही तुमने तोहफा दिया है? क़ाल ला, तो सहाबी बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बाकी औलाद को तो नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला तुशहिदनी इज़न, फिर मुझे इस तसर्रुफ पर गवाह न बनाओ। फ़इन्नी ला अशहदु अला जौर, मैं इस ज़्यादती पर, इस जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। ये सुनन नसाई की रिवायत है 1863। एक दूसरी रिवायत जो सुनन नसाई की है 3710, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अकुल्ल वलदिक नहलत मिस्ल मा नहलतहु, जिस तरह तुमने अपने इस बेटे को तोहफे से नवाजा है, क्या अपनी बकिया औलाद को भी नवाजा है? तो जब ना में जवाब मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला अशहदु अला शै, मैं ऐसी किसी चीज़ पर गवाह नहीं बनूंगा। अलैसा यसुर्रुका अन यकूनु इलैका फिल बिर्रि सवाअन, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि सारी की सारी औलाद जो है वो नेकी में आपके साथ बराबर हो? तो सहाबी ने जवाब दिया, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वहाँ फिर ये फरमाया, फला इज़न, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर तुम्हें सबको ही तोहफा देना चाहिए, और मैं ऐसी तकसीम पर गवाह नहीं बन सकता जिस तकसीम में किसी के साथ ज़्यादती की जा रही हो या जुल्म किया जा रहा हो। बल्कि सही बुखारी की एक रिवायत है 2587, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आखिर में यह भी फरमाया, जब ये सारा मुकालमा हो गया, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह से डर जाओ और अपनी औलाद में अदल किया करो। फरजा फरद्द अतियतहु, तो सहाबी बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने जो अपने बेटे नौमान को ज़मीन का टुकड़ा दिया था उन्होंने वापस ले लिया। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 1240, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इअदिलू बैन औलादिकुम, इअदिलू बैन औलादिकुम, इअदिलू बैन औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ को कायम रखो। और आपने 3 मरतबा ये बात कही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सव्वू बैन औलादिकुम, अपनी औलाद में बराबरी करो। फिल आतिया, किस चीज़ में? तोहफे और गिफ्ट में, अतियात की तकसीम में। कमा तुहिब्बून अन युसव्विया बैनकुम फिल बर्र, कमा तुहिब्बून अन युसव्विया बैनकुम फिल बिर्रि, तुम जिस तरह पसंद करते हो कि हर बच्चा ही आपके साथ नेकी करे, तो आपको भी तो हर बच्चे को ही तोहफा देना चाहिए ना, वो सारी की सारी औलाद है आपकी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ का इजाफा भी फरमाया। सहीहुल जामी की रिवायत है 1046, इअदिलू बैन औलादिकुम फिन नहल, अपनी औलाद को तोहफे में, अपनी औलाद के साथ तोहफा देने में अदल करो। कमा तुहिब्बून अन यअदिलू बैनकुम फिल बिर्रि वल लुत्फ़ी, जिस तरह तुम चाहते हो कि वो सब के सब तुम्हारे साथ हुस्न सलूक और शफ़क़त और लुत्फ़ में बराबरी करें, कि सारे ही आपकी खिदमत गुजार बने, सारे ही आपके साथ हुस्न सलूक करें, और सारे जो आपके साथ एहतराम के पहलू पेश करें, तो फिर आपको भी सारी औलाद को बराबरी के साथ
عدل کے ساتھ گفٹ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے. کسی کو دے کر اور کسی کو محروم رکھ کے یہ زندگی گزارنا، اس سے جہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، حسد اور لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں شریعت کی نافرمانی بھی ہوتی ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ امام ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں، كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. سلف صالحین تو یہ بات پسند کیا کرتے تھے کہ آدمی اپنے بچوں کے درمیان عدل کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے وقت بھی مساوات کا خیال رکھے، عدل کا خیال رکھے. یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو چمکارتا رہے، دوسرا پاس بیٹھا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں اور ان کو لفٹ ہی نہ کروائے. صحابہ کرام اور تابعین عظام اور تبع تابعین، سلف صالحین کا تو یہ رویہ تھا کہ ایک ایک چیز میں وہ عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کے پہلو کو قائم رکھتے تھے، خصوصاً اولاد کے معاملات میں. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آئی. بعض لوگ اگر اپنی اولاد کو گفٹ دینے میں شریعت سے انحراف کرتے ہیں، جس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو اگر کوئی میت جان بوجھ کے ساری کی ساری وراثت کل کو بننے والی کسی ایک بیٹے کو دے کے فوت ہو جاتی ہے تو اس نے یہ بہت بڑا ظلم کیا. وہ باقی ورثاء کو محروم کرنے کی اگر اس نے یہ نیت کی ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگی. اگر تحفہ دینا جائز نہیں ہے کسی ایک کو، تو سارے ورثاء کی وراثت جو ہے وہ کسی ایک کے نام لگوا کے چلے جانا، کسی ایک کو ہی دے دینا، کسی ایک کے بارے میں وصیت لکھ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ وارث کے نام پہ تو وصیت لکھی ہی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وصیت لوارث. جو وراثت میں حق لینے والا ہے، حقدار ہے اور حصے دار ہے، اس کے نام کی وراثت کی تقسیم میں وصیت نہیں لکھی جاتی کہ یہ مال اس کو دے دینا. وصیت اس کے نام کی لکھی جاتی ہے جو وارث نہیں بن رہا ہوتا. وراثت کے ارکان میں سے ہم نے ایک رکن پیش کیا، مورث. وراثت کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے وارث. وارث اس شخص کو کہتے ہیں جو میت کے چھوڑے ہوئے مال کا کسی قرابت داری یا تعلق یا زوجیت کی بنیاد پر حقیقی طور پر یا تقدیری طور پر حقدار بنتا ہے، حصے دار بنتا ہے. بعض علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک حقیقت پیش کی ہے کہ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ وارث بن رہا ہے. یہ حقیقی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے وارث کیسے بن رہا ہے؟ حقیقی اعتبار سے وراثت کا حقدار بننے کا معنی یہ ہے کہ جس کی وراثت ہے، جس کو مورث کہتے ہیں، جب وہ فوت ہوا تو یہ وراثت لینے والا واقعتاً زندہ تھا، اس کے جنازے میں شریک تھا، اس کی تکفین و تدفین میں شریک تھا، یا اس کو اطلاع ملی ہے اور لوگ اس سے ملاقات کر چکے ہیں کہ وہ زندہ تھا. باہر سے تو اس کی زندگی قائم اور مستحکم ہو اور لوگوں کے علم میں ہو. اور تقدیری طور پر وارث کے متعلق جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے، مورث جو فوت ہونے والا ہے، جو وارث بنانے والا ہے، جو وارث بننے والا ہے، ابھی وہ دنیا میں تو نہیں آیا،
لیکن وہ جنین ہے، شکم مادر میں بچہ ہے، تو گویا اس کی زندگی کو فرضی طور پر مان لیا گیا ہے، کیونکہ شکم مادر میں اس کے اندر روح پھونکی جا چکی ہے اور 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو وارثوں کا تذکرہ جب کیا جائے گا تو اس بچے کو بھی وارث لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور اس کی بھی وراثت رکھی جائے گی۔ وراثت کے ارکان میں سے تیسرا رکن یہ ہے ارث۔ ارث کہتے ہیں میراث کو، طریقہ بھی اس کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ مال و زر، وہ جائیداد، وہ حقوق جو مورث مرنے والے سے وارث کی طرف منتقل ہوگا۔ ظاہر ہے اگر فوت ہونے والے کے پاس کوئی مال تھا، اس کی کوئی جائیداد تھی یا اس کے کوئی حقوق تھے، وہی منتقل ہوں گے۔ اگر وہ خالی ہاتھ گیا ہے تو پھر تقسیم کیا ہوگی، پھر وراثت کیا بنے گی؟ وہ چھوڑ کے کچھ نہیں گیا تو طریقہ کس کو کہیں گے؟ تو یہ 3 ارکان تھے وراثت کے، جن میں سے کوئی بھی اگر مفقود ہو جائے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہاں ایک سوال ہے، دنیا سے جانے والا، فوت ہو جانے والا مورث جسے کہتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کوئی وقف کر دیا ہے، کوئی پیسہ جو ہے وہ وقف کر دیا ہے، یا اس نے کوئی جائیداد وقف کر دی ہے۔ اب اس کی وراثت کیسے بنے گی؟ یاد رہنا چاہیے، وقف شدہ مال، جائیداد اور اسی طرح دیگر چیزیں جس کو وقف کر چکا ہے اس کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2737۔ وہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اصاب ارضا بخیبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی ہے۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستأمره فيها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تاکہ مشورہ کریں اس کے متعلق۔ فقال یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں ایک زمین کا حصہ ملا ہے، اتنا اچھا زمین کا ٹکڑا مجھے نہیں ملا، آپ مجھے حکم دے کہ میں اس کا تصرف کیا کروں۔ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو اس کی ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ جو ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فتصدق بها عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا صدقہ کر دیا۔ لیکن کیسا کیا؟ انہ لا یباع، اب یہ وقف ہو چکی ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ولا یوہب، اس کو بطور ہبہ، بطور تحفہ، بطور گفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یورث، اور نہ ہی اسے وراثت بنایا جا سکتا ہے۔ وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فقراء اور رشتہ داروں کے لیے، گردنیں آزاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں، مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا، اور ساتھ یہ اضافہ کر دیا لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول۔
اس وقف کی جو نگہداشت کرے گا اس کے لیے جائز ہوگا کہ معروف طریقے سے اس میں سے کھانا کھا لے، اور اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو کھلا دے، لیکن شرط یہ ہے وہ جیب نہیں بھرے گا، مال جمع نہیں کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی دی، اس رہنمائی کا خلاصہ یہ ہے کہ وقف شدہ اراضی، وقف شدہ مال و زر، اس کی وراثت نہیں بنائی جا سکتی۔ سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، انہوں نے بھی اپنے گھر بچوں کے لیے وقف کر دیے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کو بیچا نہیں جائے گا، ان گھروں کی وراثت نہیں لی جائے گی۔ وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَن تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍ بِهَا، اگر ان کی اولاد میں سے کسی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ ان گھروں میں رہ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نقصان نہیں دے گی۔ کیا مطلب نقصان نہیں دے گی؟ اس گھر کا نقصان نہ پہنچا، اس گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان دے رہنے والی بیٹی ہے۔ فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا، اگر طلاق کے بعد اس کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو توجیحات دی، اس کی روشنی میں صحابہ کرام نے بھی اسی بات کو آگے پہنچایا اور عملاً کر دکھایا کہ جو وقف چیز ہو جاتی ہے اس کو وراثت نہیں بنایا جاتا۔ وراثت کے 3 ارکان کے بعد آج کے مجلس میں ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے وراثت کی شروط۔ شرط جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک مشروط تو پورا نہیں ہوگا۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو بنیادی طور پر وراثت کی 3 شرطیں ہیں۔ موت المورث، پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جس کی وراثت ہے وہ فوت ہو گیا ہے، میت کی موت کا یقین ہو جانا، اس پر میت کا حکم لاگو ہو جانا، کوئی قاضی فیصلہ دے دے یا عدالت کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو پہلی شرط تب پوری ہوگی کہ ٹھیک ہے وراثت تقسیم کریں، کیونکہ یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ حیات الوارث، یہ دوسری شرط ہے۔ جس نے وراثت لینی ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ورثاء کو دیکھا جائے گا کہ کوئی وارث اس کا زندہ، خواہ وہ شکم مادر میں بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بطور وارث ڈکلیئر کیا جائے گا اور وراثت کی تقسیم میں اس کا حصہ رکھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1508، اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث، اگر بچہ پیدا ہوا، اور اللہ ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چوکا لگاتا ہے اور وہ روتا ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں بچہ پیدا ہوا تو ایسے بچے کا فوت ہونے کے بعد جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور وہ وارث بھی بنے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، شریعت نے کتنی گہرائی کی باتیں سمجھائی ہیں۔ وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، سنن نبی داود کی روایت 3180۔ والسقط،
ना तमाम बच्चा अगर पैदा हो जाए, 9 माह से पहले ही बच्चा गिर गया है, लेकिन उसकी उम्र 5 या 6 माह थी, रूह फूंकी जा चुकी थी, तो ऐसे बच्चे की भी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और उसके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं की जाती हैं। तीसरी शर्त यह है सबब विरासत। पहले सबसे ये देखा जाएगा कि जिसकी विरासत है वाक़तन वो फौत हो चुका है, डिक्लेयर हो गया, फौत हो गया, एक शर्त पूरी होगी। वारिस कोई जिंदा है, डिक्लेयर हो गया कि हाँ ये जिंदा है, फिर सबब विरासत को देखा जाएगा कि अब ये जो वारिस बनने वाला है, इसका वारिस बनने का सबब क्या है। क्या आपस में इनका कोई खूनी रिश्ता है, या इन्होंने कोई शरई निकाह किया हुआ था इस मर्द और औरत ने। उन असबाब को देखना जरूरी होगा। अगर सबब होगा तो वारिस बनेगा, वो सूरत दीगर तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आज की मजलिस में एक तीसरा नुक्ता जो हम पेश करना चाहते हैं वो है विरासत के असबाब कौन कौन से। विरासत के बुनियादी तौर पर 3 असबाब हैं, जिनमें से किसी एक सबब से वारिस मुवर्रिस के माल का हकदार बनता है, यानी मैयत के माल का हकदार बनने के लिए 3 असबाब में से कोई एक सबब होना ज़रूरी है। वो 3 असबाब विरासत के कौन से हैं कि फौत होने वाले के साथ वारिस बनने वालों का कोई निस्बी रिश्ता हो, खूनी रिश्तेदारी है। अब खूनी रिश्तेदारी इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। बुनियादी तौर पर उसे 3 ज़ावियों में तकसीम किया गया है। एक ज़ाविया है उसूल। फौत होने वाला जिसको मैयत कहते हैं, उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसका दादा जिंदा है, उसका परदादा जिंदा है, उसकी नानी या दादी जिंदा है। ये खूनी रिश्ते हैं। इसको उसूल कहा गया कि मैयत के ऊपर के लोग, रिश्ते के एतबार से जो ऊपर के लोग। दूसरा ज़ाविया है मैयत की फुरू, कि मैयत जो फौत होने वाला है, मर्द है या औरत, उसकी औलाद है, यानी बेटे बेटियां हैं, और इसी तरह पोते पोतियां हैं। हाँ, ये याद रहना चाहिए कि नवासे और नवासियां और पोतियों की औलाद वारिस नहीं बनेगी, जिनकी हम तफसील बयान करेंगे। एक तीसरा ज़ाविया भी है। इस खूनी रिश्ते में अतराफ का तस्करा किया जाता है। अतराफ से क्या मुराद है? मैयत है जिसकी अब विरासत तकसीम होनी है, उसके शकीकी भाई। शकीकी भाई उसको कहते हैं जिनकी माँ और जिनका बाप एक हो। 6 लोग हैं, एक ही माँ के और एक ही बाप के बेटे हैं। इसी तरह अल्लाती बहन भाई, ये किसको कहते हैं? एक ही बाप की औलाद है, 3 बेटे पहली बीवी से है, वो अल्लाह के पास चली गई, नया निकाह किया उसी शख्स ने, फिर अल्लाह ने को 3 बेटे दे दिए हैं, बाप एक है लेकिन माएँ अलग अलग हैं। इनको अल्लाती बहन भाई कहते हैं। एक अखियाफी बहन भाई होते हैं। अखियाफी बहन भाई से मुराद ये है कि एक औरत के को 8 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे एक खामिन से हुए, उसके खामिन ने या तो तलाक दे दी या वो फौत हो गया, फिर उस औरत ने आगे निकाह किया और फिर 3 बच्चे अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाल ने उसे अता कर दिए। तो गोया माँ एक है, बाप अलग अलग है। इनको अखियाफी बहन भाई कहते हैं। तो ये खूनी रिश्ता जो है, इसके बारे में भी याद रहना चाहिए कि जो शकीकी बहन भाई हैं
जिसको हम हकीकी बहन भाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बाज़ ने इस्तेमाल किया। तो सगे बहन भाई और अल्लाती बहन भाई और उनके बेटे और इसी तरह सगे चचा और उनके बेटे ये वारिस बनेंगे। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि भाइयों की बेटियां अखियाफी भाइयों के बेटे और अखियाफी चचा और उनकी औलाद और किसी भी चचा की बेटी वारिस नहीं बनेगी, जिसकी तफसील हम आगे बयान करें। असबाब में से दूसरा सबब यह है, एक तो खूनी रिश्ता है, निकाह भी एक सबब है। फौत होने वाला मर्द या औरत, उसके साथ किसी का शरी निकाह साबित हो जाता है। मर्द फौत हो गया, अब उसकी विरासत तकसीम करनी है, तो अगर उसने किसी औरत के साथ अक़द किया है और उसके साथ निकाह किया है, खा रुख्सती हुई है या नहीं, खलवत हुई है या नहीं, हर दो सूरतों में औरत उसकी वारिस बन सकती है। यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि अगर तलाक दे दी है किसी मर्द ने, लेकिन मर्द और औरत की जुदाई नहीं हुई, उनमें से कोई एक फौत हो जाता है, तो वो एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं। इसी तरह ये बात भी याद रहनी चाहिए, एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी है, जिसको तलाक रजई कहते हैं, एक तलाक दी है, और इद्दत के दौरान ही अगर मियाँ बीवी में से कोई फौत हो जाता है, बीवी फौत हो जाती है, हालांकि उसे एक तलाक दी है और अभी तक तो वो बीवी है, तो खामिद उसकी विरासत लेगा, और अगर खामिद फौत हो जाता है तो बीवी उसकी वारिस बनेंगी। असबाब विरासत में एक तीसरा सबब है वला। कोई शख्स अपने गुलाम या लौंडी को आज़ाद करता है, आज़ाद शुदा गुलाम या लौंडी फौत हो जाते हैं और उसका कोई भी निस्बी वारिस नहीं है, तो इनकी जितनी भी मिल्कियत में चीज़ होगी, इनकी विरासत जो है वो आज़ाद करने वाले मालिक को मिलेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-वलाउ लिमन आतक। ये वला का ताल्लुक जो है, ये जो आज़ाद करने वाला है उसके लिए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी निशानदेही कर दी। अब चूँकि ग़ुलाम, इसका मालिक जो था ये उसकी मिल्कियत है, और ग़ुलाम और लौंडी की तो कोई मिल्कियत नहीं होती। जब उसने आज़ाद कर दिया तो अगर इसका कोई माल होगा तो उसके फौत होने पर वो मालिक को मिलेगा, क्योंकि ये खुद भी मालिक की मिल्कियत है। यहाँ एक चौथा नुक्ता जो आज हम ज़ेर बहस लाना चाहते हैं कि विरासत के मवाने कौन कौन से, कौन सी ऐसी कदगने हैं अगर पैदा हो जाएं तो इंसान विरासत से महरूम हो जाता है। विरासत के मवाने में से पहला माने कत्ल है। कोई बेटा उठ के अपने बाप को कत्ल कर देता है, जैसा कि आजकल सूरत हाल है कि कुछ वालिदैन बुखल से काम लेते हैं, या कुछ मंचले नौजवान सब्र नहीं कर पाते, तो वो समझते हैं कि शायद बाप को ठिकाने लगाने से उसकी सारी प्रॉपर्टी हम हथिया लेंगे, कातिल जो है वो वारिस नहीं बन सकता। ऐसा कत्ल किया है, इसका क़िसास, उसकी दीयत या इस पे कफ़ारा लाजिम आता है, तो ये विरासत को ख़त्म कर देता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 4564, जिसमें आपने फरमाया, ला यरिसुल कातिलु शैअन, कातिल किसी चीज़ का भी वारिस नहीं बनेगा। कोई भी शख्स वारिस बन रहा है और जिसका वारिस बनना है
اگر اس نے قتل کر دیا تو اس کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں لے سکے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5421، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لیس للقاتل شیء، قاتل کے لیے وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا، اگر میت کا کوئی بھی وارث نہ ہو تو کوئی قریبی رشتہ دار اس کا وارث بنے گا، لیکن قاتل جو ہے اس کو کسی بھی چیز کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی ایک بات ہے تو بیٹا، لیکن اسے وراثت سے محروم کیوں رکھا جائے گا؟ ہے تو بیٹی، جو باپ اور ماں کی وراثت سے محروم ہو سکتی ہے اگر وہ قتل کا سبب بنے۔ سبب یہ ہے کہ اس نے مناسب وقت سے پہلے غیر شرعی طریقے سے وراثت کو حاصل کرنا اور ہتھیانا چاہا تو شریعت نے سزا کے طور پہ اسے محروم کر دیا۔ یہ ایک فطری سزا ہے جس سے لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، اور جو ایسے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اس طریقے سے کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، اسے محرومی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ من تصدى قبل اوانه عوقب بحرمانه، جو وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے۔ ایک دوسرا معنی ہے جس کی بنیاد پہ وراثت نہیں ملتی، اس کو کہتے ہیں اختلاف دین۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر باپ کافر ہے، بہت مالدار ہے، اولاد اس کی مسلمان ہوگی، یہ کافر جب فوت ہوگا تو یہ مسلمان اولاد اس کی وارث نہیں بنے گی۔ اسی طرح اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے جو کہ کافر ہیں، باپ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ وارث نہیں بن سکے گا۔ اور آج کل اس وطن عزیز میں قانونی طور پر ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے جو ختم نبوت کے بارے میں یہ شعور رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قادیانی جو احمدی ہیں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ اس کا والد یا والدہ ابھی بھی اس دین پر ہیں یا اور اگر ان کا والد اور والدہ ابھی بھی اس غلط رویے پر ہیں تو اولاد ان کی وارث نہیں بنیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6764، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے غلامی۔ غلام ہونا یہ وراثت کا ایک معنی ہے۔ غلاموں میں ملکیت کا حق نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ آیت سمجھنی چاہیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ عز و جلال نے وصیت کی ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ جو مذکر ہوگا اس کی ملکیت جو ہے مثل حظ الانثیین، دو مؤنث کے برابر ہوگی۔ یہ لام ملکیت کے لیے، لام تملیک کے لیے، اور غلاموں کا تو یہ حق نہیں ہوتا۔ غلام تو مالک نہیں ہوتے، وہ تو خود کسی کی ملکیت ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں ملکیت کا حق ملتا ہے، غلام ہے ابھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 3435, मन बाअ अब्दन वलहु मालुन फमालुहु लिलबाइअ इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताअ। कोई शख्स किसी गुलाम को बेचता है और गुलाम का कोई माल है तो ये माल बेचने वाले को मिलेगा। हाँ, अगर ख़रीदार उसकी शर्त लगा दे कि मैं ग़ुलाम भी ख़रीदता हूँ और उसका माल भी ख़रीदता हूँ। आज की इस मजलिस में ये जो बुनियादी तौर पे 4 निकात थे कि विरासत के अरकान क्या हैं, विरासत की शुरूत क्या हैं, विरासत के असबाब क्या हैं और विरासत के मवाने कौन से हैं, इनके बारे में आपने सुना। 5वां और मुहिम नुक्ता कि जो वारिस बनने वाले हैं वो कौन लोग हैं और शरीयत ने उनके हिस्से मुकर्रर क्या क्या किए हैं। ये वो एक मुहिम नुक्ता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि विरासत की तकसीम में किसी किस्म का खलल ना आए। कुरान मजीद में जिन हिस्सों को तय किया गया है वो 6 हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विरासत का आधा माल मिलता है, इसको कहते हैं निस्फ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विरासत का चौथाई हिस्सा मिलता है, इसको कहते हैं रुबा। कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको विरासत का 8वां हिस्सा मिलता है, जिसको कहते हैं सुमुन। कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको विरासत का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, जिसको कहते हैं सुलुसान। कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको विरासत का 6वां हिस्सा मिलता है, कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको विरासत का 3रा हिस्सा मिलता है, जिसको कहा जाता है सुलुस, 1/3। और 6वां हिस्सा कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको विरासत का 6वां हिस्सा मिलता है, जिसको कहा जाता है कि ये सुदुस का हकदार है। आइए कुरान मजीद की रोशनी में और हदीस की रोशनी में ये समझिए कौन से लोग हैं जब विरासत तकसीम होगी तो उनको पूरी विरासत का आधा हिस्सा जो है वो उनके हिस्से में आएगा। सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जलाल फरमाते हैं, वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद। ए मर्दो, तुम्हारे लिए विरासत का आधा हिस्सा है जब तुम्हारी बीवियां फौत हो जाएं और वो जो भी मालो ज़र छोड़ जाएं, अगर उनकी कोई औलाद ना हो। तो खुलासा ये निकला कि शौहर को उस वक्त आधी विरासत दी जाएगी जब उसकी बीवी फौत हो जाए और उस बीवी की कोई औलाद नहीं है। इसी तरह अगर बीवी की औलाद नहीं है, वो भी फौत हो चुकी है, उसका कोई पोता भी नहीं है, क्योंकि बेटे का बेटा जो है उसको भी बेटा ही मुतसव्विर किया जाता है। दूसरा कौन है जिसको विरासत का आधा हिस्सा मिलेगा? कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जलाल फरमाते हैं, व इन कानत वाहिदा फलहन निस्फ़। फौत होने वाला फौत हो गया, उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, भाई नहीं है, तो पूरी जायदाद का आधा हिस्सा उस अकेली बेटी को दिया जाएगा। तीसरा वो कौन है जिसको आधी विरासत दी जाएगी? जिसको पोती कहा जाता है। मैयत फौत हो गई है और उसके बेटे की बेटी मौजूद है और उसका भी कोई भाई नहीं है और मैयत की कोई औलाद भी नहीं है, तो फिर इस पोती को
पूरी विरासत का आधा हिस्सा दिया जाएगा। और उम्मत इस्लामिया ने दलाइल की रोशनी में जो इजमाई मौक़िफ़ पेश किया है फ़ुक़हाए उम्मत ने कि बेटे की औलाद चाहे वो लड़के की सूरत में हो या लड़की की सूरत में हो, विरासत में बेटे की कायम मुकाम होती है। चौथा वो कौन है जिसको विरासत का आधा हिस्सा मिलेगा? सगी बहन। मैयत की कोई औलाद नहीं, वालिद भी नहीं, दादा भी नहीं, सिर्फ सगी बहन है। तो इस सगी बहन को जायदाद का आधा हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलद, अगर कोई फौत हो जाए उसका कोई औलाद में से नहीं है, वलहु उख्तुन, और उसकी बहन है, फलहा निस्फु मा तरक, तो जायदाद में से आधा हिस्सा उसे दिया जाएगा। पांचवा वो कौन है जिसको विरासत का आधा हिस्सा मिलता है? बाप शरीक बहन। सगी बहन जिसको हमने पहले डिफाइन किया, जिनका माँ बाप एक हो। यहां हमने बयान किया है कि बाप शरीक बहन, वही चार चीजें जो पहले हमने बयान की सगी बहन में, कि मैयत उसकी कोई औलाद भी नहीं, वालिद भी नहीं, दादा भी नहीं, और उसका कोई भाई भी नहीं। इसी तरह बाप शरीक बहन है, उसको भी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा जब यही चारों शर्तें बाप शरीक बहन के सामने होंगी। मैयत फौत होगी है और बाप शरीक बहन जिंदा है, उसका भाई नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको भी जायदाद का आधा हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि आयत के अंदर उख्त का लफ्ज़ बोला गया है, इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। तो उख्त का लफ्ज़ हमेशा सगी बहन या बाप की बेटी पर बोला जाता है। तो ये पांच लोग थे जिनको पूरी जायदाद का आधा हिस्सा मिलता है। दूसरा हिस्सा कुरान ने बयान किया है रुबा, जायदाद का चौथाई हिस्सा जो है वो किस किस को मिलेगा? चौथाई हिस्सा लेने वाले दो लोग हैं। पहला वो शख्स जिसको चौथाई हिस्सा मिलेगा वो शौहर है। शौहर को कब चौथा हिस्सा मिलेगा? अगर बीवी की औलाद या पोता मौजूद हो, बीवी फौत हो गई है, अब खामिद विरासत का चौथाई हिस्सा लेगा, क्योंकि बीवी की औलाद भी है और उसके पोते भी मौजूद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, अगर बीवी फौत हो जाए और उसकी कोई औलाद है, फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, तो तुम्हारे लिए उनकी छोड़ी हुई जायदाद में से चौथा हिस्सा है। अगर औलाद है और औलाद की औलाद है तो भी औलाद ही मुतसव्विर की जाती है। चौथा हिस्सा लेना, जिस तरह शौहर का आपने सुना, एक बीवी हो, दो तीन चार बीवियां हों, अगर उनका खामिन फौत हो जाए लेकिन खामिन की औलाद नहीं और औलाद की भी औलाद नहीं है, जब औलाद नहीं है तो औलाद की औलाद भी नहीं होगी, या औलाद थी फौत हो गई और उनकी औलाद भी फौत हो गई, तो ऐसी सूरत में कुरान हमें रहनुमाई देता है वलहुन्न रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। उन बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है जो तुम छोड़ के गए हो अपनी विरासत में,
इल्लम यकुल लकुम वलद, शर्त यह है कि तुम्हारी औलाद ना हो। तो औलाद की औलाद भी औलाद मुतसव्वर की जाती है। तीसरा हिस्सा है सुमुन। 8वां हिस्सा विरासत में किसको मिलेगा? यह 8वां हिस्सा लेने वाले बीवी है या बीवियां हैं। खामिद फौत हो जाए, उसकी कोई औलाद या पोता नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक बीवी हो, 2 बीवियां हों, 3 बीवियां हों या 4 बीवियां हों, उन सब में विरासत का 8वां हिस्सा तकसीम किया जाएगा। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, अगर तुम्हारी औलाद हो और तुम फौत हो जाओ तो तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा मालो ज़र बतौर विरासत उसका 8वां हिस्सा फ़लहुन्न, उन बीवियों के लिए है। चौथा हिस्सा जो शरीयत ने बयान किया है वह है सुलुसान, 2/3। 2/3 विरासत लेने वाले 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों और बेटा ना हो मैयत का, तो ऐसी सूरत में उनको 2/3 मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, अगर मैयत की बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा। दूसरी किस्म जिनको 2/3 दी जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा पोतियां हों। मैयत जो दुनिया से जा चुकी है, अगर बेटा या पोता उसका ना हो बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा पोतियां हों, तो ऐसी सूरत में उन 2 या 2 से ज़्यादा पोतियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। और ये बेटियों पर ही क़ियास करते हुए उन्हें ये हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि बेटियों को भी, बेटे की बेटियों को भी बेटियों की मानिंद विरासत मिलती है। तीसरी किस्म के लोग जिनको 2/3 विरासत मिलती है, 2 या 2 से ज़्यादा सगी बहनें। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं फ़इन कानत इस्नतैनि फ़लहुमुस्सुलुसानि मिम्मा तरक, अगर मैयत की कोई औलाद या वालिदैन नहीं हैं और सिर्फ सगी 2 बहनें हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा। चौथी किस्म के लोग जिनको 2/3 हिस्सा मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा बाप शरीक बहनें। अगर सगी बहन या भाई मैयत की नहीं है, मैयत की सगी बहन या उसका सगा भाई नहीं है, तो फिर बाप शरीक 2 या 2 से ज़्यादा बहनों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असल में बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इयादत करने के लिए आए और वो बेहोशी की हालत में थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और वो पानी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे डाला, वो होश में आ गया। देखिए फिक्र की बात है। होश में आए तो कहते हैं कैफ़ अक़ज़ी फ़ी माली, मैं अपने माल का क्या करूं, कैफ़ अस्नअ फ़ी माली, मैं अपने माल की तकसीम कैसे करूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 9 बहनें थीं। आपने जवाब नहीं दिया
یہ بھی ایک مصلحت کے تابع تھا کہ وہی آ گئی. اور اللہ عز و جلال نے یہ فرمان جاری کیا وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اور یہ ساری آیت نازل ہوگی. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. تو اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو رہنمائی دی. یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 2097 جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اگر دو سے زیادہ ہیں باپ شریک بہنیں تو ان کو بھی 2/3 دیا جائے گا. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. قرآن نے ایک 5واں حصہ بیان کیا ہے جس کو کہتی ہیں ثلث، 1/3 حصہ. 2 قسم کے لوگوں کو جائیداد کا 1/3 حصہ دیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا والدہ گرامی. اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارثوں میں سے اس کے والدین ہیں تو پھر ان کے لیے، والدہ کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور والدین اس کے وارث بن رہے ہیں تو والدہ کو 1/3 حصہ دیا جائے گا. دوسرے وہ لوگ جن کو 1/3 حصہ ملے گا ماں کی طرف کے بہن بھائی جن کی والدہ تو ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے. قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر وہ ماں کے بھائی بہن یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ایک سے زیادہ ہوں تو جائیداد میں 1/3 حصے میں سب کے سب شریک ہوں گے. یعنی میت کی اولاد والد یا دادا نہیں ہے اور ماں کی ایک ہی ماں سے ایک یا زیادہ بہن بھائی ہیں تو سب کے سب 1/3 حصے میں ثلث میں شریک ہوں گے. آخری حصہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے جس کو کہتے ہیں سدس، 6واں حصہ. کل وراثت میں سے 6واں حصہ لینے والے 7 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، باپ کو 6واں حصہ ملے گا جب میت کی اولاد موجود نہ ہو. ماں کو 6واں حصہ ملے گا جب میت کی اولاد یا کئی بھائی بہن ہوں. قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اس کے والدین کے لیے بھی ہر ایک کو جائیداد کا 6واں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ میت کے بچے ہوں، اس کی اولاد ہو. دادا کو بھی 6واں حصہ ملے گا جب میت کی اولاد ہو اور باپ نہ ہو. جائیداد میں 6واں حصہ اس وقت دادا کو دیا جائے گا جس طرح باپ کو وراثت ملتی ہے تو دادا کو بھی باپ کی طرح حق کے وراثت ملتا ہے. علماء امت نے اجماع پیش کیا ہے جب میت کی اولاد ہو اور باپ نہ ہو تو پھر دادا جو ہے اس کی وراثت بطور باپ کے 6واں حصہ لے گا، اور اس لیے دادا کو باپ بھی کہا گیا. چوتھے وہ لوگ جن کو سدس 6واں حصہ ملے گا دادی یا نانی کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قبیصہ بن زویب بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 2724. ہوا یہ
کہ ایک دادی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور اپنی وراثت کے متعلق سوال کرنے لگے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ما لک فی کتاب اللہ شیء، اللہ کے کلام میں تو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور میں بھی نہیں جانتا کہ کسی حدیث میں بھی آپ کا کوئی حصہ آیا ہو. آپ لوٹ جاؤ، میں صحابہ سے مشورہ کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، میں موجود تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی یہ بات سنی؟ کہا محمد بن مسلم الانصاری، انہوں نے بھی یہ بات سنی. تو محمد بن مسلم انصاری سے پوچھا گیا، جو ہی انہوں نے گواہی دی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ دادی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. 5 وہ لوگ ہیں جن کو چھٹا حصہ ملے گا. پوتی، اگر میت کی ایک بیٹی ہو، بیٹا نہ ہو اور پوتا نہ ہو تو 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے پوتی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت 6736، حذیل بن شریح بیان کرتے ہیں سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنت ابن واخت. ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ میت کی بیٹی ہے، میت کی پوتی ہے اور بہن ہے، اچھا بتائیے کہ میں وراثت کیسے تقسیم کروں؟ تو ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے للبنت النصف، بیٹی کو تو آدھی جائیداد ملے گی کل جائیداد میں سے، وللاخت النصف، اور بہن کو آدھی جائیداد ملے گی، اور ساتھ ہی کہہ دیا وَأْتِ ابن مسعود فَسَيُتَابِعُنِي، جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھو، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی فتویٰ دیں گے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر انہیں خبر دی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ بیٹی کو آدھا دے دیا جائے اور بہن کو دے دیا جائے اور پوتی کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں یہ فتویٰ دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اقضی فیہا ما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور وہ فیصلہ کیا ہے جو صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے للابنۃ النصف، بیٹی کو کل جائیداد سے آدھا حصہ، ولابنۃ ابن السدس، اور پوتی کو چھٹا حصہ، تکملۃ الثلثین، 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے، وما بقی فللاخت، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا. راوی بیان کرتے ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر خبر دی تو کہنے لگے لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6742، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للابنۃ النصف، بیٹی کو آدھا دیا جائے گا، ولابنۃ الابن السدس، اور اس طرح پوتی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، وما بقی فللاخت، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا. ایک چھٹا حصہ لینے والے وہ لوگ، ان میں سے باپ شریک بہن بھی ہے. اگر سگی بہن ہو اور میت کا نہ کوئی اولاد، اگر میت کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے
اور سگا بھائی بھی نہیں ہے، باپ شریک بہن ہے، تو پھر ان کو بھی کل وراثت کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ قیاس کرتے ہوئے اگر ایک بیٹی ہو اور پوتی ہو تو وہاں ہم نے یہ فیصلہ سنایا کہ چھٹا حصہ ہوگا تو باپ شریک بہن کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اس پر بھی علماء امت نے ایک اجماعی موقف پیش کیا۔ اسی طرح ماں شریک بھائی بہن ہوں گے تو ان کو بھی کل وراثت کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اکیلے ہوں تو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سارے کے سارے ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اکیلا بھی چھٹا حصہ لے گا، اگر وہ زیادہ ہے ماں شریک بہن بھائی تو سب کے سب جو ہیں وہ چھٹے حصے میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ یہاں چھٹا اور مہم جو نقطہ ہے کہ اگر ان وارثین کو ان کی وراثت سے محروم کر دیا جائے تو اس کا انجام کیا ہے۔ وارث کو وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 3961، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1927، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم تین طرح کا ہے۔ ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ معاف کر دیں گے، اور ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ظلم جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے، اور وہ ظلم جس کو اللہ معاف کر دیں گے، اگر کسی نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے معاف کر دیں گے، اور وہ ظلم جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں وہ ظلم ہے جو کوئی انسان دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جب تک بدلہ نہیں دلائیں گے اللہ تعالیٰ اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے۔ وارث کو وراثت نہ دینا، محروم کر دینا، یہ تکلیف دینے اور اذیت دینے کے مترادف ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، تو یقیناً یہ بہت بڑا بہتان بھی ہے اور سری گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں ایسے لوگ۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ وارثوں کو وراثت سے محروم کر دینا زیادتی بھی ہے اور قطع تعلقی بھی ہے، جس کی سزا ہے۔ سنن نبی داود کی روایت 4902، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخرها له في الآخرة مع ما يدخرها له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم۔ ظلم اور بغاوت اور قطع رحمی یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کے لیے سزا کو ذخیرہ بھی کرتے ہیں، اور قیامت کو بھی ان کو سزا ملے گی۔ چوتھا نقصان یہ ہے وارث کو وراثت سے محروم کرنا نہ حق مال کھانے کی مترادف ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا تھا اسمعوا منی، میری بات کو غور سے سنو۔ مسند احمد کی روایت 20695، تعیشوا الا لا تظلموا، زندگی خوشی سے گزارو لیکن ظلم نہ کرنا، الا لا تظلموا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه، کسی کا مال جب تک وہ خوش نہ ہو آپ نہیں لے سکتے۔ ایک پانچواں نقصان بھی ہے، روز قیامت مفلسی کا شکار ہو جائے گا جو وارث وراثت سے محروم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2581،
जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है 2418। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि जानते हो मुफलिस और नादार कौन है? सहाबा ने जवाब दिया जिसके पास कोई मालो ज़र नहीं, कोई दिरहम दिनार नहीं। फरमाया नहीं, ये वो शख्स है जो रोज़ा भी रखता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, क़यामत को आएगा, ये नमाजी, ये रोज़ेदार और ज़कात भी देता होगा। किसी को इसने गाली दी होगी, किसी पे बहतान बांधा होगा, और किसी का माल खाया होगा, और किसी को नाहक कत्ल किया होगा, किसी को जुल्म करते हुए मारा होगा। क़यामत के दिन उन लोगों में इसकी नेकियां तकसीम की जाएंगी जो हुकूक लेने वाले आएंगे। जब इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ इसने ये पांचों ज़्यादतियाँ की हैं, उनके गुनाह इसके सर पे डाले जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वारिसों को उनकी विरासत से महरूम रखना ये बहुत बड़ी खियानत है। अबू मालिक अल-अशजई रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है 17799, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअज़मुल गुलूल इंदल्लाहि ज़िराअुन मिनल अर्ज़ तजिदून अर्रजुलैनि जारैनि फिल अर्ज़ औ फिद्दारि फ़यक़्ततिअ अहदुहुमा मिन हज़्ज़ि साहिबिही ज़िराअन फ़इज़ा इक़्ततअहु तुविक़हु मिन सब'i अराज़ीन इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह ज़ुल जलाल के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़ीम ख़ियानत ज़मीन के एक ज़िरा की, एक गज़ की ख़ियानत है। तुम देखते हो ना कि दो आदमी एक ज़मीन में लड़ाई कर रहे होते हैं, पड़ोसी भी हैं, लेकिन लड़ाई के बाद एक शख्स अपने ही भाई का हिस्सा जो मुसलमान है ले लेता है, जुल्म करते हुए। क़यामत के दिन एक गज ज़मीन के बदले सातों ज़मीनों का तौक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। विरासत से महरूम करने वाला शख्स वारिसों को, यह ऐसा शख्स है जो मुख्तलिफ किस्म के इबरतनाक सज़ाओं का सामना करना। विरासत से महरूम करने वाले को इबरतनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली सज़ा ये है, सही बुखारी की रिवायत 2454, मन अख़ज़ मिनल अर्ज़ि शैअन बिग़ैरि हक़्क़ि, जो किसी की चीज़ बग़ैर हक़ के ले लेता है, ना हक़, खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामह इला सब'i अराज़ीन, सातों ज़मीनों के नीचे उसे धंसा दिया जाएगा। सही तरगीब की रिवायत है 1868, कल्लफ़हुल्लाहु अज़्ज़ा व जल अन यहफ़िरहु हत्ता यबलुग़ बिही सब'a अराज़ीन, उसको हुक्म होगा कि 7 ज़मीनों की मिट्टी खोद के लाओ। दूसरी सज़ा, कुल्लिफ़ अन यहमिल तुराबहा इलल महशर, जाओ उस सातों ज़मीनों की मिट्टी उठा के महशर की तरफ लेके आओ। सही तरगीब की रिवायत है 1868। मट्टी को खोदना, मट्टी को कंधे पे उठा के लाना, और उस वक्त तक चक्कर लगाएगा महशर का जब तक फैसला नहीं हो जाता पूरी कायनात का। और चौथा, अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगम्बर ने फरमाया, मन ज़लम क़ीद शिब्र मिनल अर्ज़, सही बुखारी की रिवायत 3195, जो एक बालिश ज़मीन में किसी की हथिया लेता है, क़यामत का दिन होगा, सातों ज़मीन का तौक उसके गले में डाल दिया जाएगा। और सबसे पहले आपने रिवायत सुनी 5वीं सज़ा कि सातों ज़मीनों के नीचे उसे धंसा दिया जाएगा। 9वां नुकसान ये है, वारिसों को उनकी विरासत से महरूम करना, ये जहन्नम का बायस है। इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा, जो लोग यतीमों का माल जुल्म करते हुए खा लेते हैं, ऐसे लोग हकीकत में आग के अंगारे ही पेट में डालते हैं। और एक वक्त आने वाला है जब वो खुद भी आग का अंगारा बन जाएंगे। एक 10वां नुकसान ये है
کہ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، یہ وراثت کے اصول اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ بہت ہی عجیب علاج ہے۔ اللہ ذو الجلال وراثت کی تقسیم کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ ذو الجلال کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اسے اللہ ذو الجلال جنتوں میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعد حدودہ، اور ان حدود کو پامال کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ ذو الجلال اس کے بدلے اسے جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من لم يرض بقسم اللہ ويتعد ما قسم اللہ يدخلہ نارا خالدا فیہا وله عذاب مہین، جو شخص اللہ ذو الجلال کی تقسیم پر راضی نہیں اور اللہ ذو الجلال کی تقسیم سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال اسے دائمی جہنم میں داخل کریں گے اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہر ایک کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے ان مسائل کو سمجھ کر اس کی روشنی میں تصرف کرنے کو اللہ ذو الجلال توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آخری نقطہ کہ وراثت میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس کے متعلق اور وصیت کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔